اللہ نے انسان کو جو پہلی دفعہ بنایا کہ میں نے اس اسٹرکچر اس کا کیسے بنانا ہے، آنکھیں بنانی، ناک بنانا، دماغ میں کیا کیا چیزیں ہیں، آج تک دماغ کو پوری طرح نہیں پڑھ سکے لوگ جو ماہر بھی ہیں کہ دماغ میں کیا کیا حصے ہیں۔ بالکل جس طرح آپ کے موبائل میں چیزیں ہیں نا، یعنی کہ میموری ہے، ڈیٹا ہے، آپ جو بھی چیز اپنے موبائل میں رکھتی ہیں وہ اس میں محفوظ ہو جاتی ہیں، جب مرضی نکال لیں۔ آپ نا کبھی کہتی ہیں کہ چلو میں نے یہ میسیجز ڈیلیٹ کر دیے ہیں، تو بڑا سکون ہو جاتا ہے نا کہ ڈیلیٹ کر دیے ہیں، لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے، وہ اسی کے اندر کہیں ہوتے ہیں، اور جب چاہے آپ نکلوا لیں کہ فلاں مجھے میسیج آئے تھے ڈیلیٹ ہو گئے، آپ نے نکال، وہ ڈیٹا، وہ میموری وہ محفوظ ہی رہنی ہے، وہ کبھی آپ کے اس موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، آپ کی اس مشینریوں سے ڈیلیٹ نہیں ہونی۔ بالکل اسی طرح ہمارا جو دماغ ہے نا، یہ اس سے کہیں آگے ہے۔ ہماری بچپن کی یادیں جو بھی ہیں ہمارے دماغ کے اندر وہ ڈسک ہے، کبھی گھومتے گھومتے وہ ڈسک آگے آتی ہے تو ہمیں کبھی یادیں نا ایک دم بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج پتہ نہیں مجھے بڑی یاد آ گئی اپنی ساری، وہ دماغ یاد میموری ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نا یہ جو چیزیں ریپیٹ ہم کرتے ہیں وہ آسان ہے یا پہلی دفعہ مشکل ہوتی ہیں چیزیں؟ اللہ نے وہ جواب دیا ہے کہ دیکھو جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے نا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر دے گا۔ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں انسان کے جو پیدا ہونے کی دوبارہ جو چیزیں ہیں نا سائنٹیفک طریقے سے بھی اگر ہم اس طرح بھی دیکھ لیں، آپ دیکھیں ڈاکٹر ڈی این اے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈی این اے کرتے ہیں، یعنی آپ کسی مردہ جسم کا یا کسی قبر میں سے جون سے مرضی کوئی ہڈی لے آئیں، اس کا ڈی این اے کر کے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کتنی عمر تھی، کب مرا، کہاں کا رہنے والا تھا، کیا تھا یہ انسان، اس کی ہسٹری کیا تھی، سب کچھ بتا دے گا ڈی این اے۔ اب تو دنیا پہنچ گئی ہے نا، اللہ نے اب یہ چیزیں واضح کر دی، بلکہ ہماری سمجھ کے لیے کہ بھائی اسی طرح جو انسان کا ڈی این اے ہے نا، انسان کا جو وجود ہے نا وہ آکسیجن، نائٹروجن اور اس طرح کے تمام اجزاء سے مل کے نہ بنا ہے، یعنی اس میں آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، کاربن ہے، کہ ان تمام چیزوں سے نا انسان کے یہ سمجھ لے ڈی این اے ہے، یہ ذرات انسان کے وہ زمین میں ہی رہیں گے، اسی سے وہ دوبارہ پیدا ہوگا، اگے گا۔ اب اس کی ایک اور مثال لے لیں، آپ نا ایک بیج پڑا ہے نا کسی پودے کا، تو وہ بے جان پڑا ہے، اس میں کہاں جان ہے، آپ نے کاغذ میں لپیٹ کے اس کو رکھا ہوا ہے یا کسی بھی پیکٹ میں، جب آپ کو اس کو زمین میں آپ اسے ڈالتی ہیں اور پھر اس کو پانی دیتی ہیں تو اس میں سے پودا نکلتا ہے اور پودا جاندار ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ ہمارے بیج ہیں، یہ جو بیج ہے نا، ان بیجوں کو یہ دنیا کا پانی چاہیے، یہ بارشوں کا پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑی نعمت ہے، تو یہ پانی چاہیے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو جسم ہے نا، جو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہائیڈروجن، کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، یہ سب سے مل کے جو بنا ہے ذرات، اس کو نا یہ والے پانی کی ضرورت نہیں ہونی، اس کو ایک خاص پانی کی ضرورت ہے، اور وہ جو خاص پانی ہے نا وہ عرش کے نیچے سمندر ہے، وہاں سے بارش ہوگی۔ بارش کیسے ہوگی؟ بالکل شبنم کے قطروں کی طرح، جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ بارش ہوگی، کتنے سال ہوگی یہ نہیں پتا چلا، مجھے وہ لفظ نہیں سمجھ آیا، 40 کا لفظ آیا، 40 دن، 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال نہیں پتا۔ وہ ایسے شبنم کے قطروں کی طرح ان بیجوں کو جو ہمارے ذرات ہیں انسان کے، اس کو وہ بارش ملے گی، اور اس سے پھر وہ کتنے عرصے بعد واللہ عالم یہ مردے اگیں گے، ایسے ہی جس طرح ہم ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پور پور یہ جو ہاتھوں کے نا ویسے ہی ہوں گے، تمہارے جسم پہ جو نشان ہے وہ ویسے ہی ہوں گے، بالکل تم اسی حالت میں دوبارہ اٹھ جاؤ گے جس طرح کہ تم مرے تھے، جس طرح تم یہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ہے وہ چیز کہ اَمَّن یَبْدَأُ خَلْقَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو خلقت کو دوبارہ پیدا کرے گا اور اس کو دوبارہ دہرائے گا، وہ مشکل، پہلی دفعہ مشکل ہے کہ پھر دوسری دفعہ مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو بات کی ہے نا، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اب دیکھیں اللہ نے کہا رزق دیا، رزق کو کس دو جگہ سے دیا؟ آسمان سے اور زمین سے۔ اچھا کس طرح آسمان سے اور زمین سے؟ بارش ہوتی ہے نا تو پھر زمین اگتی ہے، یہ ساری فصلیں ہماری لگتی ہیں، یہ دونوں چیزیں آسمان اور زمین دونوں ہمیں رزق دینے کے وسائل ہیں، یہ پھر ہمیں رزق ملتا ہے اور اس رزق کی ہم قدر کریں۔ اللہ نے کہا یہ زمین کو پھاڑ کے جو فصلیں نکلتی ہیں یہ کون نکالتا ہے؟ یہ تم نکالتے ہو۔ وہ زمین کے اندھیروں میں جو بیج کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندر اندھیرا ہوتا ہے زمین کے، اور اس کو جو بڑھاتا ہے اور پھر وہ باہر نکلتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تم ہو۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو الہ ما اللہ،
پھر بھی تم کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے. اچھا اب اس کا جواب ذرا اللہ نے اور طریقے سے دیا اس آیت میں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, کل ہاتو برہانکم, اچھا پھر لے آؤ تم کوئی دلیل. دیکھیں اللہ نے دلیلیں دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رزق دیا اس کا بھی بتا دیا کیسے دیا, ٹھیک ہے نا. ہمیں دلیلیں دی ہیں اللہ نے کہ میں ایسے زندہ کروں گا تمہیں. تم کہو کہ اللہ نے پھر آخر اپنے نبی سے کہا کل کا کیا مطلب ہے؟ اے نبی آپ ان سے پھر کہہ دو کہ اگر تم اتنے ہی ہو نا, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو نا تو کوئی برہان لاؤ, کوئی دلیل لاؤ. یہ جی میرا پیر ہے, اس نے فلاں شہر آباد کی ہے, اس نے فلاں آسمان کا ٹکڑا بنایا, اس نے فلاں کوئی زمین پیدا کی ہے, اس نے کوئی ستارہ پیدا کیا ہے. کچھ تو لاؤ نا دلیل اپنے شریکوں کے لیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا کڑوی شرط رکھ دی کہ اب ادھر آؤ, ایسے کرو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ کوئی دلیل سے بات کریں, بس یہ نہ کہیں یہ ہمارے دیوتا ہیں, ہمارے باپ دادا انہیں پوچھتے تھے اس لیے ہم بھی انہیں پوچھتے ہیں, تو دلیل سے بات کرو. ٹھیک ہے, پھر کہا کہ کل لا یعلم من فی السماوات والارض, اے نبی ان سے یہ بھی اب کہہ دو کہ لا یعلم, نہیں کوئی جانتا, من فی السماوات والارض, زمین و آسمان کا, الغیبی جو غائب ہے, الا اللہ, سوائے اللہ کی. دلیل مانگی اللہ نے, لیکن اللہ کو پتہ ہے دلیل کوئی نہیں دیں گے. اللہ نے کہا بس انہیں بتا دو اے نبی کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا اس کا علم سارا اللہ کو ہے, اور وہ غائب کا علم ہے, سوائے اللہ کے وہ کوئی نہیں جانتا. اب دیکھیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیا کہ اے نبی انہیں بتا دو کہ آپ اور میں جانتے ہیں. کہا کوئی نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا, کوئی تھوڑا سا علم ہوتا تو میں دیکھ نہ لیتا کہ مجھے کل کیا نقصان ہونا ہے اور کیا فائدہ ہونا, تو میں نہ ہونے دیتا. صرف اور صرف غائب کا جو علم ہے وہ اللہ کو ہے, اور پیغمبروں کو وہ علم ہے جو اللہ نے دے دیا. ویسے کوئی غائب کا علم نہیں ہے. جیسے ہر پیغمبر نے خواہش کی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے دکھائیں نا کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. تو اللہ نے کہا ابراہیم آپ کو ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ایمان ہے, پکا ایمان ہے, لیکن میں اپنے دل کی تسکین کے لیے اپنی آنکھ سے دیکھ کے, جو علم آنکھ سے دیکھ کے علم آتا ہے نا, وہ آپ کو بغیر دیکھے ہم کتابوں سے پڑھیں اور ہمیں وہ چیز ایک نظر ہی آ جائے, وہ والی پڑھ کے اور دیکھ کے جو ایمان کا فرق ہوتا ہے نا. پیغمبر تو اللہ کی تحریر پڑھ کے بھی وہی ایمان ہے, لیکن میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں, عام انسانوں کے لیے. تو انہوں نے کہا چلو تمہارا شوق میں پورا کر دیتا ہوں کہ چلو تم بھی اب لے آؤ پھر 4 پرندے, ان کو اس طرح کرو اور پھر پہاڑوں پہ رکھ دو, پھر ان کو پکارو اور وہ آ جائیں گے. یہ ہے میرے انسان سارے کہ جب قبروں میں ہوں گے میں انہیں کہوں گا کہ اٹھو اور وہ اٹھ جائیں گے. لیکن اس طرح کیسے؟ چلو مطلب کہ اب اس طرح ایک کیا کوئی جادو ہے؟ اللہ نے ساتھ ساتھ ہی اب دیکھیں سائنٹیفک طریقے سے ہمیں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کس طرح, وہ اس طرح بھی ہم سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہا کہ دیکھو غائب کا علم جو ہے نا وہ صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورۃ الانعام میں بھی آیت ہے, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اس میں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو غائب کی ساری کنجیاں اللہ کے پاس ہیں, صرف وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں. وما, پھر کہا وما تسقط من ورقۃ, اور دیکھو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا, الا یعلمها, جب تک کہ اس کو وہ نہ جانے. ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے گر جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جو کہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی باتیں جانتے ہیں, تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا اور برا بہتان لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہیں کہ کوئی جانتا ہے. اور ہمارے ہی بعض فرقے ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو اگر سن لیں تو مارنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. اور یہ قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا, غائب کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غائب کی چیزیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے. غائب کی مین جو چیزیں ہیں, ایک سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب ماں کے پیٹ میں نا کیا ہے, اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہم بھی جان جاتے ہیں لڑکا ہے یا لڑکی, تو آپ کا رب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. اب بھی یہ غلط ہے. اللہ نے کہا وہ روح نیک ہے یا بد ہے, وہ کیا بنے گا یہ نہیں تم جانتے. اور یہ والی بات بھی میں آپ کو بتاؤں, کسی حد تک کی جانے ہے اور زیادہ نہیں. کئی لوگ مائیں بچیاں جو ہے نا وہ غلط انفارمیشن لے کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ان کو بتایا جاتا ہے لڑکا اور ہوتی لڑکی ہے. اس میں بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے یہ علم حاصل کیا, لیکن اصل چیز اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ روح وہ نیک ہے یا بد ہے. یہ ہے